اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں حسب وعدہ آپ کے لیے اس پروگرام کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، طلاق کے مثبت اور منفی اثرات، جو مولانا مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی کے لکھے ہوئے ہیں اور ان سے منسوب ہیں۔ دوستوں، خلاصہ یہ تھا ہمارے پچھلے پروگرام کا بھی کہ طلاق کا مثبت پہلو ہو یا منفی پہلو، اس میں شرعی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ رشتہ نکاح چونکہ لازوال اور دائمی رشتہ ہوتا ہے، اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ عمر بھر اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سبب سے ان میں کشیدگی پیدا ہو تو اسے بڑھنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آئیے دوستوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شریعت نے بیوی کو کن باتوں پر طلاق لینے کے لیے کہا ہے یا حکم دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستوں، اس پروگرام کے ذریعے جانتے ہیں کہ طلاق کے تفریق کے شرعی اسباب کیا ہیں، یعنی طلاق عورت کس صورت میں لے سکتی ہے۔ نمبر 1، خاوند اگر انین یا انین نامرد ہے تو بیوی کو اختیار ہے کہ مسلمان جج کی عدالت میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کرے۔ اگر عورت دعوے میں سچی ہو تو جج خاوند کو 1 سال علاج کی مہلت دے۔ اگر اس دوران قدرت جمع ثابت ہو جائے تو عورت کا دعویٰ خارج کر دے، ورنہ عورت کے دوبارہ دعویٰ کرنے پر خاوند کو طلاق کا حکم دے۔ اگر وہ انکار کر دے تو جج دونوں میں تفریق کر دے۔ یہ عدالتی تفریق طلاق بائن سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد عورت عدت گزار کر جہاں چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تفصیل اس صورت میں تھی کہ خاوند قابل علاج ہو۔ اگر ناقابل علاج مثلا مقفوع الذکر ہے تو جج اسے کسی قسم کی مہلت دیے بغیر فوری میاں بیوی میں تفریق کر دے۔ نمبر 2، جو استطاعت کے باوجود بیوی کو نفقہ مہیا کرے، نہ طلاق دے کر فارغ کرے، تو اس شخص کی بیوی کو چاہیے کہ اس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے کسی طرح اسے خلا پر راضی کرے۔ اگر وہ راضی نہ ہو اور عورت کے مصارف برداشت کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، نہ ہی وہ خود باعزت طریقے سے کما سکتی ہو، تو ایسی مجبوری میں مسلمان جج کی عدالت میں خاوند کے خلاف دعویٰ دائر کرے۔ جج اسے طلب کر کے تحقیق کرے۔ اگر عورت کا دعویٰ سچا ثابت ہو تو جج خاوند کو حکم دے کہ بیوی کو نفقہ دو یا طلاق دو۔ اگر دونوں باتوں سے انکار کر دے تو جج میاں بیوی میں تفریق کر دے اور یہ تفریق طلاق رجعی ہوگی۔ لہٰذا اگر عدت گزرنے سے پہلے خاوند نفقہ دینے پر آمادہ ہو گیا ہو تو اسے رجوع کا اختیار ہوگا، مگر احتیاط یہ ہے کہ رجوع کے بجائے تجدید نکاح کر دے۔ نمبر 3، غائب غیر مفقود وجود زندہ ہو مگر لاپتہ ہو، یا اس کا پتہ ہو لیکن وہ بیوی کے پاس آتا ہو، نہ اسے اپنے پاس بلاتا ہو، نہ نفقہ بھیجتا ہو۔ ایسی صورت میں اگر عورت کی معاشی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو یا اس کے گناہ میں ابتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو اس کی درخواست پر جج خاوند کو عدالت میں طلب کرے اور تحقیق حال کے بعد اسے نفقہ مہیا کرے اور بصورت دیگر طلاق کا حکم دے۔ اگر خاوند کوئی صورت قبول نہ کرے یا عدالت میں پیش ہی نہ ہو تو جج دونوں میں تفریق کر دے۔ نمبر 4، معر، جو عسرت و ناداری کے سبب نفقہ نہیں دے سکتا، نہ طلاق دیتا ہے۔ اس کی بیوی اگر مجبور اور پریشان ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے نہ خود کما سکتی ہے نہ کسی دوسرے شخص کا سہارا ہے تو خلاصی کے لیے خاوند کو خلا پر راضی کرے۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو عدالت میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کرے۔ دعویٰ صحیح ثابت ہونے پر جج خاوند کو 1 ماہ کی مہلت دے۔ اگر اس دوران وہ نفقہ دینے پر قادر ہو گیا تو درست، ورنہ دونوں میں تفریق کر دے جو طلاق رجعی ہوگی۔
لہذا اگر دوران عدت بھی خاوند نفقہ دینے پر قادر ہو گیا تو اسے رجوع کا اختیار ہوگا۔ نمبر 5، مفقود یعنی ایسا غائب اور لاپتہ شخص جس کا امکانی حد تک تلاش اور جستجو کے باوجود کوئی سراغ نہ مل سکے۔ اس کی بیوی سے اگر صبر نہ ہو سکے تو مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے۔ حاکم جب ہر طرف تلاش اور تفتیش کے بعد اس کی بازیابی سے مایوس ہو جائے تو عورت کو 4 سال کی مہلت دے۔ اگر اس مدت میں بھی مفقود کی کوئی اطلاع نہ آئے تو عورت کی درخواست پر اسے مردہ قرار دے کر عورت کے حق میں فیصلہ دے کر وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر لے، اور اگر عورت کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو سال بھر صبر اور انتظار کے بعد عدالت میں دعویٰ دائر کرے۔ جج تحقیق حال کے بعد دونوں میں تفریق کر دے۔ نمبر 6، خاوند اگر مجنون ہو اور جنون اس درجے کا ہو کہ اس کی بیوی کو اس سے جان یا شدید ایذا کا خطرہ ہے تو وہ مسلمان جج کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے۔ ثبوت دعویٰ کے بعد جج اس مجنون کو 1 سال علاج کی مہلت دے۔ اگر اس دوران افاقہ نہ ہو تو عورت کی درخواست پر دونوں میں تفریق کر دے، اور اگر مجنون معصر و مفلس بھی ہے تو جج عورت کی درخواست پیش ہونے کے بعد اسے 1 ماہ کی مہلت دے۔ اس دوران خاوند کی طرف سے نفقے کا انتظام ہو سکے تو ٹھیک، ورنہ جج تفریق کر دے۔ نمبر 7، خاوند جزام یا اس جیسے کسی موذی مرض کا شکار ہو جس کے سبب عورت کا اس کے ساتھ قیام دشوار ہو تو عورت عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ جج تحقیق و ثبوت کے بعد مریض کو 1 سال کی مہلت دے۔ اگر اس مدت میں بھی افاقہ نہ ہو تو عورت کے مطالبے پر خاوند کو طلب کر کے اسے طلاق کا حکم دے، لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے کہ خاوند کو مرض نکاح کے بعد لاحق ہوا ہو یا مرض نکاح سے پہلے سے ہو لیکن بیوی اس سے لا علم ہو، ورنہ عورت کو اس کے خلاف دعوے کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 8، خاوند اگر ظالم و جابر ہو، عورت کو بہت زیادہ مار پیٹ کرتا ہو تو بھی بیوی اس کے خلاف درخواست دے سکتی ہے۔ تحقیق حال کے بعد جج کا فرض بنتا ہے کہ اس ظلم کا تدارک کرے، خواہ دونوں میں صلح و صفائی کرا کر اور راضی نامہ لے کر یا خاوند سے ایسی ضمانت اور مچلکہ حاصل کر کے کہ آئندہ اس ظلم سے باز رہے گا، یا دونوں میں تفریق کر کے۔ نمبر 9، میاں بیوی کی باہمی کشاکش اور نفرت کراہت بھی تفریق کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو تو دونوں خاندان سے ایک ثالث چنا جائے، دونوں ثالث مل کر زوجین کا نزاع رفع کرے اور ان میں صلح جوئی کی پوری کوشش صرف کریں۔ اگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو جائیں اور اصلاح حال کی کوئی صورت نظر نہ آئے، میاں بیوی کا حدود اللہ کی رعایت رکھتے ہوئے اکٹھے رہنا دشوار ہو جائے، نیز خاوند طلاق یا خلا پر آمادہ نہ ہو تو ایسے میں حاکم دونوں میں تفریق کر سکتا ہے۔ نمبر 10، مرد نکاح سے پہلے لڑکی والوں کے سامنے اپنی دینی، خاندانی اور مالی حالت صحیح طور پر ظاہر نہ کرے۔ مالی حالت یہ بتائے کہ ادا مہر اور نان و نفقہ پر قادر ہے جبکہ حقیقت میں قادر نہ ہو۔ دھوکہ دے کر رشتہ لے تو صورتحال واضح ہونے پر لڑکی کو اختیار ہے کہ عدالت سے رجوع کر کے نکاح فسخ کرا لے۔ ان کے علاوہ بھی فسخ نکاح اور تفریق بین الزوجین کی متعدد صورتیں شریعت میں موجود ہیں۔ مثلا نابالغ لڑکے لڑکی کا نکاح باپ دادا کے سوا کسی دوسرے ولی جیسے بھائی، چچا وغیرہ نے کفو میں کر دیا، تب بھی بالغ ہونے کے بعد انہیں اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا مسلمان حاکم کے ذریعے فسخ کرا دیں۔ اگر
بالغ لڑکے لڑکی کے ساتھ یہ صورت پیش آئے تب بھی نکاح درست ہے، لیکن علم ہونے پر انہیں نکاح باقی رکھنے یا فسخ کرانے کا اختیار ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ بالغہ لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں نکاح کر لیا، لیکن اتنے مہر پر جو مہر مثل یعنی خاندانی مہر سے بہت کم ہے، تو لڑکی کے ولی عصبہ یعنی باپ، دادا، بھائی وغیرہ کو لڑکے سے یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ لڑکی کو پورا مہر مثل ادا کرے۔ بصورت دیگر وہ عدالت کے ذریعے یہ نکاح فسخ کرا سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں از خود میاں بیوی میں حرمت و فرقت ہو جاتی ہے، اس کے لیے قضا قاضی یعنی کسی عدالتی فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا میاں بیوی میں سے معاذ اللہ کوئی مرتد ہو جائے تو نکاح فوری فسخ ہو جائے گا، اور الا کم از کم 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھانے کی صورت میں اگر مدت الا کے اندر خاوند نے رجوع نہ کیا تو مدت گزرتے ہی از خود بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اسی طرح نکاح فاسد میں میاں بیوی میں سے کوئی بھی متارکت کرے اپنے ساتھی کے بارے میں زبان سے کہہ دے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، تب بھی نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اور حرمت مساہرت کسی عورت سے زنا کرنا یا اسے شہوت سے چھونا ثابت ہونے کے بعد خاوند متارکت کرتے تب بھی یہی حکم ہے، بلکہ ان دونوں صورتوں میں اگر میاں بیوی متارکت نہ کریں تو حاکم پر لازم ہے کہ جبراً دونوں میں تفریق کر دے۔ ان مسائل کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حضرت حکیم الامت تھانوی اقدس سرح کی الحیلۃ الناجزہ اور حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب کی احسن الفتاوی جلد نمبر 5 اور مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کی اسلام کے آئلی قوانین۔ دوستوں، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ طلاق کی نوبت کسی طرح آنے نہیں پائے، لیکن اگر خدا نخواستہ معاملہ ایسی سنگین صورت اختیار کر جائے کہ طلاق کے بغیر کوئی سبیل نہ رہے تو خاوند کے لیے جائز نہیں کہ بلا وجہ بیوی کو معلق رکھ کر اس کی زندگی برباد کرے، بلکہ ضروری ہے کہ طلاق دے کر اسے فارغ کر دے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی پر اکتفا کرے تاکہ صلح و صفائی کی صورت میں رجوع کر سکے، اور اگر نادانی میں 3 طلاقیں دے بیٹھا تو اب سوائے تحلیل شرعی کے رجوع کی کوئی صورت نہیں، لہذا حیل و حجت کے بجائے حکم شریعت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے اور اپنی غلطی پر توبہ و استغفار کر لے۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان، ہر مومن مرد و عورت کے گھروں کو جوڑ کر رکھے۔ دوستو، پروگرام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پروگرام کو شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔